فإن خير الزاد التقوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آئیے آقائے ایماندار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں احترام کی ایک مرتبہ جن پر آواز بلند و اتفاق عالمی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور رسول اللہ کے لیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب یہ التجا ہے گردو کرم کرے، یا رب یہ التجا ہے گردو کرم کرے، وہ بات ایک بات جو دل پہ اثر کرے. آج ہو جو الہی سا ایمان پیدا، آج ہو جو الہی سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازی کی رشتہ پیدا. آج ہو جو الہی سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازی کی رشتہ پیدا. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. یہ اسلام مہینے کا یہ آخری مہینہ ہے. اس کے بعد اسلامی مہینہ شروع ہوگا جس کا نام محرم الحرام ہے. اسلامی طور طریقے اور تہذیب کا نام محرم الحرام ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامک مہینے کون سی ہیں اور کس مہینے میں حج کیے جاتے ہیں اور کس مہینے میں قربانی پیش کی جاتی ہے. میرے معزز سامعین کرام، آپ ہی کے بیچ سے ہمارے دیش سے بہت سارے حجاج مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے ہیں، مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہیں. ماشاءاللہ ان کی حج بھی پوری ہو گئی، ان کی ارکان بھی پوری ہو گئے. معزز سامعین کرام، یہ اتنا معتبر مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں قرآن کے پہلے پارہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات. اشہر مطلب مہینے کو کہتے ہیں، حج کہتے ہیں شہر، مہینے کا نام ہے اشہر. الحج اشہر معلومات. اس مہینے کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا شہر زمانے مہینہ ہوتا ہے. شہر زمانے مہینہ ہوتا ہے عربی میں، اور اردو میں بھی الفاظ حجی آیا ہے، عربی میں بھی الفاظ عربی میں الفاظ حج آئے ہیں، اور معلوم اردو میں ہے، معلومات عربی میں ہے. تو یہ الحج اشہر معلومات، یعنی اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو حج ہمارے اوقات کے اوپر فرض قرار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ معلوم رکھو، خبر رکھو، جانکاری رکھو کہ حج سے کہتے ہیں، حج سے کہتے ہیں. آج ہم حج کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہم حج کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. میرے معزز سامعین کرام، حاجی لوگ جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، جب یہاں سے مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں، مدینہ منورہ کو تشریف لیے جاتے ہیں، تو حج ایسی دولت ہے، حج ایک ایسا عبادت ہے کہ انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے جب وہ حج کے درمیان جب وہ طواف کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں. کتابوں کے اندر آتا ہے کعبہ کا جب طواف کرنے لگے ہیں تو
مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ہم صاحب استطاعت ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، نہیں آئے گی، ہم ہٹ ہو جائیں گے تو ہماری اولادیں مصیبت میں نہ رہیں گی، ہماری اولادیں بھوکے نہ مریں گی، ہماری اولادیں پریشانی کے عالم میں نہ رہیں گی بلکہ وہ خوشحالی کے عالم میں رہیں گی، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اتنی بڑی نعمت کو ٹھوکر مارتے ہیں، اتنی بڑی نعمت کو ہم اپنے عبادت کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں، مگر افسوس اس بات کی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی خواہش ہے، ان کی محبت ہے کہ ہم اس پیارے محبت میں جا کر کے طواف کریں، نبی کے روضے کو اپنے سینے سے لگائیں، مگر افسوس ان کے پاس دولت نہیں ہے، مگر ان کے پاس محبت اور اخلاص ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اتنا استطاعت بنا تاکہ ہم نبی کے روضے کو چوم لیں، ہم نبی کے روضے کو سینے سے لگا لیں، ہم نبی کے روضے کو اپنے آنکھوں سے زیارت کر لیں تاکہ حشر کے میدان میں ہمیں بھی حاجی کے نام سے پکارا جائے، ہمیں بھی لقب حاجی کا مل جائے، ہمیں بھی لقب، ہمیں بھی پہچان حاجی کا مل جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مہینے کا مقام وہ ہے، اس مہینے کا تفصیل آپ کریں گے، اس مہینے کے تشریف پڑیں گے، قسم خدا کی آپ کے جسم میں لرز آئی ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ حج جب حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اگر ہمیں سے کوئی لوگ حاجی کو یا جا کر کے چھوڑے ہوئے یا جا کر کے انہیں پہنچائے ہوئے، ان سے جا کر کے پوچھئے جب وہاں پہ حاجی جب احرام پہن لیتے ہیں اور جب وہ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جو وقت ہوتا ہے لگتا ہے کہ قسم خدا کی ہم ابھی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما، ایسی طریقے کو جانے پہ جو لوگ جاتے ہیں چھوٹی کرنے کے لیے، جو لوگ جاتے ہیں یا چھوڑنے کے لیے، اس سے جا کر کے آپ پوچھیں ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، جب ان کی کیفیت بدل جاتی ہے حاجی کو دیکھنے سے، تو آپ سوچیں جس کے خیال محبت میں وہ حاجی جا رہا ہے، اس خیال محبت کو دیکھ کر آج کی کیفیت کیسی ہوگی، آپ تصور کریں، آپ سوچیں اس خیال محبت کی اگر آپ کی نظر اس خیال محبت پہ پڑے گی، وہ روزہ پہ پڑے گی، قسم خدا کی آپ کے جسم میں لرز طاری ہو جائیں گے، آپ کے جسم ایسا لگے گا، آپ کے جو چہرے مبارک ہیں ایسے کھل جائیں گے، لگے گا کہ ہم اب یہیں پہ پوری زندگی کاٹیں، مگر افسوس اس بات ہے کہ چند دنوں کے لیے ایک لمحات کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے دن میں واپس پہ جانا ہے، مگر اگر حاجی سے پوچھا جائے کہ حاجی تم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہو، تو حاجی صدق دل سے یہی کہیں گے، سچے دل سے یہی کہیں گے، قسم خدا کی ہماری دولت لے لو، ہماری شہرت لے لو، یہاں تک ہمارے پورے جسم لے لو، ہم سے پوری زندگی یہاں کے اپنی غلامی کرا لو، مگر یہ نہ کہو یہاں سے تم چل جاؤ، حاجی کی کیفیت نہیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں محترم بزرگوں آگے کو قرآن نے فرمایا الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث، یعنی حج جو باشعور عقل مند استطاعت رکھنے والے پر، ومن فرض فرض ہے حج کا کرنا، مگر آج ہم ایسے دنیا میں ایک اور کمایا ہوا ہے، دولت پیسہ پہ پیسہ، آج تک کسی کا نہ پیٹ بھرا ہے نہ پڑے،
ہمارا ہو یا دیا اور کسی کا، آج ہمیں ایک روپیہ ملا، سوچیں گے کہ 2 روپیہ مل جائے، اگر آج 1000 ملا تو سوچیں گے کہ 2000 مل جائے۔ یہ انسان کی فطرت جب تک جسم میں روح رہے گے تب تک یہ فطرت برقرار رہے گی۔ یہی امتحان کی گھڑی ہے، اللہ اسی حالت میں امتحان لینا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ امتحان میں کتنا کامیاب ہے، کتنا خراب کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ایسا کام کریں، ایسی عبادت بسا لیں، ایسا وظیفہ بسا لیں، ایسی نماز کو اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے محلے والوں کو سینے سے لگا لیں، اپنے دوست احباب کو سینے سے لگا لیں۔ قسم خدا کی عید آپ کہتے بدل جائے گی اور آپ کامیابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آنے لگیں گے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں، فلانا شخص بہت نیک ہے، فلانا شخص بہت نیک وقت ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت یہ نیکی کا کام کرتا ہے، مسجد کا خیال کرتا ہے، مدرسوں کا خیال کرتا ہے، حافظ عالم کا خیال کرتا ہے، نمازی کا ادب کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، عزیز و اقارب کا ادب کرتا ہے۔ لوگ کہنے میں مجبور ہو جائیں گے، لوگ جب یہ چیز کہنے لگیں گے، لوگوں کی زبان کی بات نکلنے لگے گی، قسم خدا کی وہ بات نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ آپ کے سامنے آواز میں یہ چیز کیے جائیں گے۔ اس لیے لوگ جو تعریف کرتے ہیں آپ کا اللہ عزت کے سامنے، فرشتے اجازت کے لیے کہتے ہیں اللہ عزت تیرا بندہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، تیرا بندہ بہت نیکی والا کام کر رہا ہے، تیرا بندہ سجدے سے دور ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ خوش ہوگا اور اس بندے کو ایسی کامیابی دے گا، ایسی کامیابی دے گا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں، ہمیں مرنا بھی ہے۔ ہم اللہ کے پاس جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کے پاس جا کر کے ہم کیا کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے جسم کی غذا دیا، ہمیں دولت دی، ہمیں عقل و شعور دیا، دنیا میں رہنے کے لیے جگہ دیا، ہم اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا نہیں گزارا۔ ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ہم اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے، ہم آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ زندگی چند دنوں کی ہے، ہم اور آپ یہاں پر ہیں، نہ معلوم اس میں اس کی کتنی دن کی زندگی ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ ہم لوگوں کی سمجھ کی بات ہے کہ ابھی ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں، آنے والے گھنٹوں میں یہ زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، یہ نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والی گھڑی ہے، ہم کتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ میرے دوستوں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ دنیا داری نہ کریں، آپ دولت نہ کمائیں، کمانا بھی عبادت ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ
تجارت کرنے کے لیے نبی نے حکم دیا ہے، مگر صرف ہم تجارت میں لگ جائیں تو زیارت کون کرے گا، عبادت کون کرے گا؟ تجارت کے ساتھ ساتھ عبادت ہے۔ اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے، وہ تجارت میں اتنی برکتیں اللہ رب نے رکھا ہے، اتنی برکتیں اللہ رب نے رکھا ہے کہ جو تجارت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، جو تجارت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، جو تجارت کے ساتھ زکات کا خیال رکھتا ہے، جو تجارت کے ساتھ حج کا خیال رکھتا ہے، جو تجارت کے ساتھ مسجد کا خیال رکھتا ہے، جو تجارت کے ساتھ مدرسوں کا خیال رکھتا ہے، جو تجارت کے ساتھ یتیموں مسکینوں بے سہاروں کا خیال رکھتا ہے، قسم خدا کی اس تجارت میں فرشتے ایسا مدد کرتے ہیں، ایسا مدد کرتے ہیں، کوئی انسان وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی شہرت کیسے آ گئی، اتنا پیسہ کیسے آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تجارت اگر ہم سنت کے رویے کے مطابق کرتے ہیں، اس تجارت میں برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، فرشتوں کی رہبری ہے، فرشتوں کی نگہبانی ہے۔ آپ تجارت کریں گے، قسم خدا کی اس تجارت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ مگر آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج 1 لاکھ کا مال بیچا تو کل 2 لاکھ کا مال بیچیں گے، ہمارا خیال نہیں۔ مگر تجارت ہم کر رہے ہیں، مؤذن مسجد سے آواز بلند کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کان میں آواز آتی ہے، مگر ہم تجارت میں لگے رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، کسی کو جھوٹ بول کر کے 10 روپے کا سامان دوسروں میں بیچ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تجارت کرنا ہے بھائی، ہم نے 10 روپے کا سامان لیا ہے، ہمیں تمہیں 13 روپے میں دیں گے، 15 روپے میں دیں گے، ہم نے اتنا کا سامان رکھا ہے، یہ تجارت کا سنت کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ قسم خدا کی ہم 500 کا خریدا ہے، اللہ کا قسم ہم 400 کا خریدا ہے، جس نے قسم کھایا تجارت کے درمیان اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے تجارت کے اندر آتا ہے کہ وہ تجارت دار کو ایسی موت آئے گی، ایسی موت آئے گی کہ مرنے سے پہلے پانی نصیب نہ ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کتنی وعیدیں آئی ہیں کہ ہم تجارت میں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کی عزت نے فرما دیا ہے کہ مرنے کے وقت اسے پانی نصیب نہ ہوگا۔ تو بغیر پانی کے ہم مرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، ہم تو مرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرے تو کلمہ طیب جب ہمارے زبان پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمارے پاس لوگ آ کر کے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے پاس آ کر کے قرآن کی آیت پڑھیں، ہمارے پاس آ کر کے پانی ہمارے زبان پہ رکھ دیں، ہمارے حلق میں پانی ڈالیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نہ کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، بہت تجارت میں یہ ہمیں برباد کر دیا ہے، یہ سامان بہت جھوٹ بول کر کے دیتا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ تجارت کریں، نبی نے فرمایا ہے کہ تجارت کو میرے طریقے سے کرو، تیرا تجارت کامیاب اور وہ تجارت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے سنت کے مطابق تجارت کرتے ہو تو وہ تجارت نہ رہا بلکہ وہ تجارت عبادت میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اس پیسے سے جب اپنے بچوں کو
گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہر جمعہ میں، ہر میلاد میں بیان آنے جاتے ہیں، تفسیر بتائی جاتی ہے، نصیحت کیے جاتے ہیں، مگر کوئی ایسی مسجد نہ ہو کہ جہاں پر بیان نہ ہو، مگر اس کا فائدہ نہ ہو رہا ہے۔ امام صاحب کچھ بچا رہے ہیں، ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا کام ہے کہنا، ہم لوگ جو اچھا سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے، ان کے موڑ میں ہمیں تھوڑی نہیں بسی۔ نعوذ باللہ میرے دوست، کوئی کسی کا موڑ میں نہیں بسا ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ، مگر اللہ نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر مسلمان کو یعنی ہر انسان کو کہہ دیا جائے علم کا سیکھنا فرض ہے۔ علم سیکھنے کے لیے اگر چین کی چوٹی پہ جانا پڑے تب پر بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔